بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ رات کو اندھیرے میں جیو نیوز کی خبر چلتی ہے اور چلوائی جاتی ہے کہ سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب نااہل ہو گئے۔ انتہائی دکھ ہوا، درد ہوا، اور قسم بخدا صبح سے کتنے ہی لوگوں نے میسیجز کیے، کالز کیں کہ آپ یہ کیا ہو رہا ہے اور اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ سنی تحریک کے علاوہ کئی تحریکوں کے ذمہ داروں نے کالز کی کہ یہ بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہوگا، ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ وہ ثروت بھائی تو بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے ملنسار ہیں، بڑے شفیق ہیں اور درد سنیت رکھنے والے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ اولاً تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ میں پوری اپنی سنی تحریک اسلام آباد کی جو مرکزی کابینہ ہے اس کے ساتھ میٹنگ کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ثروت بھائی کی نااہلی کے فیصلے کو ہی نااہل سمجھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو کہا گیا جی ثالثی کمیٹی ہے، وہ ان 11 بندوں کا ٹرائل کرے گی اور ان 11 بندوں سے دستاویزات لے گی، جو انہوں نے چندہ لیا یا جو انہوں نے فنڈ لیا، یہ فنڈ کہاں سے آیا، کہاں لگا، اس پر یہ اپنا رائے پیش کریں گے۔ لیکن افسوس ایک بندہ انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ثالثی کمیٹی نہیں بناتی، یہ دوسرے لوگ جو الزام زدہ ہیں، جن پر الزام ہے کہ تم نے بھی کرپشن کی ہے، سبحان اللہ، وہ تصویر جب آتی ہے، ویڈیو جب آتی ہے اور منظر سامنے نظر آتا ہے کہ یہ کون نااہل قرار دے رہا ہے، وہ نااہل قرار دے رہے ہیں جو بذات خود ملزم ہے، اور وہ ملزم ثروت بھائی کو مجرم قرار دے رہے ہیں۔ کیا عجیب سی بات ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ نظر آ رہا ہے کوئی پیچھے ہے جو تھپکی دے رہا ہے، جو دلاسے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے کہ جناب سنی تحریک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کا اتحاد پارا پارا کر دو، پاش پاش کر دو، آگے ہی یہ پاش پاش ہوئی تھی، مزید اس کے ٹکڑے کرو۔ جمعیت علماء پاکستان کی طرح دیکھیں نا، شاہ مندورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس اتنی عظیم سوچ کو کس طرح سے پارا پارا کیا گیا، یہ آج سنی تحریک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ہم ہونے نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس فکر کو زندہ رکھیں گے اور تا دم زیست اس فکر کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تحفظ مساجد اہل سنت بھی ہوگا، تحفظ نظریہ پاکستان بھی ہوگا، تحفظ اوراق مقدسہ بھی ہوگا، تحفظ مزارات اہل سنت بھی ہوگا، اور ہم نے اس کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، ورنہ ہم کیا چیز ہیں؟ سنی تحریک نے ہمیں ناموس رسالت کے لیے چنا، یوں سمجھ لیں سنی تحریک نے ہمیں ناموس رسالت کا موقع عطا کیا، اور ہم نے ناموس رسالت کے لیے الحمدللہ بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑی جگہوں پر اللہ نے ہمیں کامیابی بھی عطا کی ہے۔ ہم نے مساجد اہل سنت کے لیے اور راتوں کے جگرتے بھی ہمیں یاد ہیں، وہ جیلوں کی سلاخیں بھی ہمیں یاد ہیں، اور وہ حوالات کی سلاخیں بھی ہمیں یاد ہیں، اور وہ تھانہ کچہری، وہ معاملات، وہ ساری مشکلات کے باوجود تحفظ ناموس رسالت، تحفظ مساجد اہل سنت، تحفظ مزارات اہل سنت، یہ سب یاد ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو مشن ہے سلیم قادری شہید کا، یہ تا دم زیست ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس پر ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے ہماری جان چلی جائے اس مشن پر چلتے ہوئے، ہم اپنی جان تو قربان کریں گے، اس مشن کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جذباتی لوگ جو انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری کے ترانے سنتے رہے، ان ترانے تمہارے تو نہیں سنے ہوئے نا، تمہارے تو کسی نے نام کے قصیدے نہیں پڑے ہوئے نا، تو ثروت اعجاز قادری کے ترانے لگے ہوئے، ثروت اعجاز قادری سے جو ذاتی ایک محبت ہے، ایک جذباتی محبت ہے، ایک ان کے ساتھ تعلق ہے، اس بنا پر سنی تحریک ٹوٹ جائے گی، تم نے کبھی سوچا؟ اس کا مطلب ہے تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا کہ سنی تحریک ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو، اور وہ آج ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سلیم بھائی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ آج سلیم بھائی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری تحریک کے ساتھ، میں نے جو منشور دیا تھا اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جس تحریک کو شہداء نے اپنے خون سے سینچا ہے، آج اس تحریک کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے اس پورے عمل پہ۔ خدا را اگر ٹرائل کرنا ہے تو آپ 11 بندوں کو کریں، یہ کیا آپ نے ایک کا ٹرائل کیا باقیوں کو کھلا چھوڑ دیا؟ یہ کون سا انصاف ہے؟
اگر ٹرائل کرنا ہے تو سب کا بیک وقت کر کے بیک وقت سب کو کہو یہ نااہل ہے یا ان کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ ثالثی کمیٹی تو بولی ہی نہیں، اور تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ثالثی کمیٹی میں سے امیر کو تو کم از کم ہونا چاہیے تھا، یعنی مولانا طارق مدری صاحب جو امیر ہے ثالثی کمیٹی کے، وہ خود اگر نہ بھی بولتے تو ساتھ بیٹھے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے دھونس سے، داندلی سے، زور سے، زبردستی سے، جبر سے تم نے یہ کام کیا، ثالثی کمیٹی کی بھی مرضی نہ تھی۔ خدا را سنی طریق کو بچا لیجئے، ہمارے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے اور سنی طریق میں مزید ظلم و زیادتی نہ کیجیے۔ ہمیں شک ہے اس چیز پر، پکا شک پڑ رہا ہے کہ جناب آپ کے پیچھے کوئی ہے جو آپ کو زبردستی سنی طریق کو ٹکڑے کروانا چاہتا ہے۔ اگر نہیں، ایسا نہیں ہے تو خدا را پھر بتاؤ ثالثی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیوں نہ کیا؟ یہ سارے سنی طریق کے درد مند حضرات مجھے بتائیں، کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم آگے چل پڑیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ چل پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سنی طریق کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، اور عوام سنی طریق کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ خدا کی قسم، آج اگر میں سنی طریق میں ہوں تو یہ انجینئر ثروت اعجاز قادری کی وجہ سے ہوں۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک بشارت نامی آدمی سے کہا میں سنی طریق توڑنے جا رہا ہوں، اس نے ثروت بھائی کو شکایت لگا دی، کال کر دی۔ ثروت بھائی ان دنوں آئے ہوئے تھے غوری ٹاؤن، تو میں تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں تو ثروت بھائی کی کال آ گئی۔ ثروت بھائی نے کہا جی آپ جلدی مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے کہا جی میں ایک پروگرام کر رہا ہوں، آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں گیا، انہوں نے باقیوں کو کمرے سے نکالا، مجھے الگ بٹھا کے کہا بھائی کیوں آپ ناراض ہیں اور سنی طریق چھوڑنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کبھی کس تحریک والے کے پاس جا کے جلسہ کر رہے ہیں، کبھی کس کے جلسے میں ان کی جو ہے وہ تعداد کو بڑھا رہے ہیں، ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ آپ کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ وہاں جاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی کس کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی ان کی پاؤں میں پگڑیاں آپ رکھ دیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں اور فلاں فلاں، میں نے نام لیا، تحریکوں کا نام لیا، میں نے بندوں کا نام لیا، یہ بندہ اس لیے چھوڑ گیا ہے کیونکہ آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے آگے اپنی پگڑیاں اتار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ لیڈر اچھا ہے، اعلیٰ ہے، یہ تحریک اعلیٰ ہے، تبھی تو یہ جھکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا ثروت بھائی اس وجہ سے آپ کی ان افعال کی وجہ سے وہ لوگ عروج پکڑ گئے، وہ تحریکیں کہاں پہنچ گئی جن کا نام و نشان تک نہ تھا، لوگ جانتے تک نہ تھے، اور آج سنی طریق وہیں پہ کھڑی ہے۔ تو ثروت بھائی جو ہے وہ رو پڑے اور کہا وسیم بھائی تم مولوی ہو نا، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آتی، اکثر مولویوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن کچھ درد مند ہیں جن کو سمجھ آ سکتی ہے۔ یار وسیم بھائی اگر میری پگڑی اتارنے سے اور میرے ہاتھ چومنے سے وہ اگر تحریکیں بنی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوئی ہے، تو سنی زیادہ ہوئے ہیں نا، سنیوں کو فائدہ ہوا ہے نا، تو میں تو مشن سلیم قادری پر چلنے والا ہوں، کامیاب ہو گیا۔ ہائے ہائے، اس بات نے آج تک مجھے سنی طریق میں رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پردہ اٹھا دیا ہے، پردہ اٹھا کے سنی طریقہ دیکھو، وہ کہتے ہیں نا جو صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا، اپنے شیر کو لوگوں نے مارا تو پھر سارے کتے بلے انہی پہ پڑ گئے۔ آج حالات دیکھ لیں، آپ اپنے شیر کو کوئی نہیں مارتا، آپ کو 100 غلطیاں ہو سکتی ہے بندے میں، آپ کو 100 حال بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ دیکھو اگر ایک پھوڑا نکل جائے اور کوئی کہے جی کینسر کا یہ مرض ہو سکتا ہے، پہلے تو اس کا علاج کیا جائے گا تاکہ کینسر تک نوبت ہی نہ پہنچے، اور اگر کینسر ہو بھی جائے تو 10 ماہر اور حاذق ڈاکٹر کہیں گے، پھر اس کا آپریشن ہوگا، پھر چھوٹا پھر بڑا آپریشن، اور پھر ایک ہاتھ میں جا کے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ آپ نے کاٹ کے رکھ دیا اور ایک کو کاٹا اور باقی جو 10 تھے ان کا تو آپ نے بات ہی، وہ 10 آ کے اجلاس کر رہے ہیں کہ جناب ہم آ گئے ہیں میدان میں، اب آؤ ہمارے ساتھ۔ یہ قبضہ گروپ مطلب سامنے آ رہا ہے، کیا یہ قبضہ کر رہے ہیں آپ؟ ثالثی کمیٹی وہ 11 بندوں کے لیے بنی تھی، ایک ثروت اعجاز قادری کے لیے نہیں بنی تھی، پھر 11 بندوں میں سے ایک کا تو آپ نے بات کر دی، وہ 10 آ کے سامنے آ رہے اور کہہ رہے ہیں ہم جی 1 مہینے بعد سربراہ چنیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم جو ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور سنی طریق کے درد مند حضرات سے کہتے ہیں خدا را سنی طریق کو جوڑیے، اور آج وقت ہے آپ کے پاس، اور رب کعبہ کی قسم یہ ٹوٹی مزید ٹوٹ پور کا شکار ہوئی تو اس کے ذمہ داران یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ آپ جوڑنے کے لیے اس کا میرا مشورہ، جیسے میں نے عرض کیا، یہ مشورہ ہے کہ خدا را یہ جو انوالو ہیں ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے جو قیادت باقی قیادت ہے ان میں سے تحصیل لیول تک جو صدور ہیں ان سب کو اکٹھا کریں، ایک شورا بنائیں، اور وہ شورا سربراہ کی موجودگی میں کوئی فیصلہ کرے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس سے مسئلے حل ہوں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان سنی تحریک کے نیک مشن پر ہمیشہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔